ٹوٹے خوابوں کا گاؤں حصہ ایک اجنبی کی واپسی۔ یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے، ایک ایسے گاؤں کی جس کی ہوا میں ماضی کی سرگوشیاں بسی تھیں، جہاں درختوں کی شاخیں جیسے پرانی یادوں کو تھامے کھڑی تھیں۔ اس گاؤں کا نام چاند پور تھا اور اس کی مٹی میں کئی ادھورے خواب دفن تھے۔ اس رات گاؤں کے سب سے پرانے مکان کے دروازے پر ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفر کی تھکن سے جھلسا ہوا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ کون ہو تم؟ اس کی مدھم آواز میں حیرانی تھی۔ اجنبی نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، پھر بولا، اماں، میں زبیر ہوں۔ عورت کے ہاتھ لرزنے لگے۔ زبیر؟ تم تو 20 سال پہلے مر گئے تھی۔ زبیر نے ایک گہری سانس لی۔ میں مرا نہیں تھا اماں، مگر شاید مر ہی جانا بہتر تھا۔ حصہ 2 بچپن کی یادیں اور ٹوٹے خواب۔ زبیر بچپن میں ایک شرارتی مگر ذہین لڑکا تھا۔ وہ اپنے والد رحمت چاچا کا اکلوتا بیٹا تھا، جو گاؤں کے واحد استاد تھے۔ ان کا خواب تھا کہ زبیر بڑا ہو کر کچھ بنے، شہر جا کر پڑھائی کرے اور ایک دن گاؤں کی تقدیر بدلے۔ مگر گاؤں میں ایک اور شخص تھا، سردار جاوید، جو زمینوں کا مالک تھا اور ہر کسی پر اپنی حکمرانی چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غریب کسان کا بیٹا اس کے برابر آ سکے۔ زبیر نے اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل کی اور شہر چلا گیا۔ اس رات رحمت چاچا نے خوشی سے اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھایا تھا، مگر شاید وہ ان کا آخری سکون بھرا لمحہ تھا۔ اگلی صبح ایک حادثہ ہوا۔ رحمت چاچا کی لاش ایک درخت سے لٹکی ہوئی ملی۔ سب نے کہا کہ یہ خودکشی تھی، مگر کچھ لوگوں کو شک تھا کہ یہ سردار جاوید کی چال تھی۔ زبیر کو خبر ملی، مگر جب وہ واپس آیا تو گاؤں والوں نے سردار کے خوف سے اس کا ساتھ نہ دیا۔ کچھ نے اسے دھتکارا، کچھ نے کہا، بیٹا جو ہو گیا اسے بھول جا، مت بھڑکاؤ ان لوگوں کو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ زبیر نے انصاف کے لیے کوشش کی، مگر سردار کے آدمیوں نے اسے مار پیٹ کر گاؤں سے نکال دیا۔ وہ بے بس تھا، وہ رویا چیخا، مگر کوئی نہ تھا جو اس کا ساتھ دیتا۔ وہ زخمی ٹوٹا ہوا اور نا امیدی کے ساتھ گاؤں چھوڑ گیا۔ حصہ 3 20 سال کا سفر۔ ان 20 سالوں میں زبیر نے بہت کچھ دیکھا۔ وہ شہر میں دربدر پھرتا رہا، مزدوری کی سڑکوں پر سوتا رہا، مگر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ ایک دن قسمت نے پلٹا کھایا اور اس کی محنت رنگ لائی۔ وہ ایک کامیاب وکیل بن گیا، مگر دل کا زخم کبھی نہ بھر سکا۔ اور اب وہ واپس آیا تھا۔ حصہ 4 گاؤں جو بدل چکا تھا۔ زبیر گاؤں میں چلتا رہا، ہر جگہ اجنبی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ بوڑھے اسے پہچان گئے، کچھ بچوں نے پوچھا، یہ کون ہے اماں؟ سردار جاوید اب بھی زندہ تھا، مگر بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا نوید جاوید اب گاؤں پر حکمرانی کرتا تھا۔ زبیر کا خون کھولنے لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ انتقام جذبات سے نہیں، عقل سے لیا جاتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے پرانے گھر گیا، جو ویران اور بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اماں نے دروازہ کھولا اور وہ اس سے لپٹ کر رو پڑی۔ بیٹا تم کیوں آئے ہو؟ وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ زبیر نے کہا، اماں میں یہاں مرنے نہیں آیا، میں یہاں وہ سب کچھ ختم کرنے آیا ہوں جو میرے بابا کے ساتھ ہوا تھا۔ حصہ 5 انصاف کی جنگ۔ زبیر نے سردار جاوید اور اس کے بیٹے کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ گاؤں والے پہلے تو ڈر گئے، مگر آہستہ آہستہ کچھ بوڑھے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نوید جاوید نے اسے دھمکی دی، یہاں قانون نہیں چلتا، یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ زبیر نے کہا، اب قانون چلے گا اور تم جیسے لوگ نہیں۔ گواہیاں پیش کی گئیں، پرانے راز کھلے اور آخر کار سردار جاوید اور اس کے بیٹے کو مجرم ثابت کر دیا گیا۔ یہ گاؤں کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کسی سردار کو جیل بھیجا گیا۔ ٹوٹے خوابوں کی تکمیل۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی سردار جاوید کو سزا ہوئی، نوید کے آدمیوں نے زبیر کو گولی مار دی۔ اماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی، زبیر کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ اماں، میں جیت تو گیا، مگر شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بیٹا، تمہارے بابا کی روح کو سکون مل گیا ہے، تم نے ثابت کر دیا کہ ظلم کا انجام بارا ہوتا ہے۔ آخری لمحے میں زبیر نے ایک چیز دیکھی، گاؤں کے کچھ بچے جو اسکول جا رہے تھے، آزاد، بے خوف اور ایک نئے خواب کے ساتھ۔
زبیر مسکرایا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ خواب جو کبھی نہیں مرتے۔ چاند پور اب ایک نیا گاؤں تھا جہاں ظلم کا سایہ ختم ہو چکا تھا۔ زبیر کے نام پر ایک اسکول بنایا گیا تاکہ ہر بچہ پڑھ سکے اور کوئی دوسرا رحمت چاچا اپنے خوابوں کے ساتھ نہ مرے۔ زبیر تو چلا گیا مگر اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ ایک کہانی جو بتاتی ہے کہ انصاف کبھی نہیں مرتا، چاہے اسے حاصل کرنے میں کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔